अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए दो वीडियो लेके आऊँ, लेकिन दोनों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल, और वो सवाल आप लोगों के ईमान का इम्तिहान भी होगा। जी हाँ, आप लोगों के ईमान का इम्तिहान। मेरे भाई आप बरेलवी हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, अहले तशय्युई हैं, जो भी हैं, बस सवाल क्वेश्चन सिर्फ एक है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते थे? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बात अब तक झूठ निकली या क़यामत तक झूठ निकलेगी? यकीनन नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, और जितनी भी तालीमात हैं उनकी या जो भी उन्होंने बताया है क़यामत तक वैसा ही होगा, और कोई बात झूठ नहीं होगी। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। आप लोगों का ईमान क्या कहता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब मेरे भाई दूसरी बात ये कि अगर कोई बात चली आ रही है बरसों से, मेरे बाप से, दादा से, परदादा से, उलमा से, वलियों से, जो भी है, अगर उसका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता, मतलब कनेक्शन कटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बात कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करे और वो बात झूठ साबित हो जाए, तो क्या मेरे भाई वो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही होगी, या फिर जो वली हैं या उलमा है या उलमा सू है या किसी बंदे ने मन घड़त कही होगी? ये आप लोगों के दिल का इम्तिहान है, आप लोगों के ईमान का इम्तिहान है। उसके बाद आते हैं वीडियो की तरफ। मेरे भाई आज मैं आप लोगों के लिए मौलाना इलियास कादरी की वीडियो लेके आया हूँ। किसी बंदे ने पूछा है, कॉल है, किसी बंदे ने पूछा है जन्नती दरवाजे की हकीकत क्या है? तो मेरे भाई कहता है ये वलियों से चलता आ रहा, फलां से चलता आ रहा, ढिमकान से चलता आ रहा है, जिससे भी चलता आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तो नहीं चलता आ रहा है। ठीक हो गया मेरे भाई। और उल्मा का क्या काम है? हक और सच बताना, कि भाई जिसने भी कहा है, जो भी कहा है, ये सब बकवास है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हाँ, अगर फिर भी ये डिफेंड करेंगे कि फलां बुजुर्ग ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी बेदारी की हालत में, जो भी, तो मेरे भाई वो बात मैं अभी दूसरी वीडियो जब आपको दिखाऊंगा वो बात झूठ साबित होगी और आप लोगों की आंखों के सामने होगी। सबसे पहले आप लोग इलियास कादरी की वीडियो देखें, कैसे अवाम को गुमराह करता है। लेट्स सी द वीडियो। मुहर्रमुल हराम में पाकपतन शरीफ में एक दरवाज़ा जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है खोला जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाज़ा हो सकता है? या जन्नती दरवाज़ा भी हो सकता है, और हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चलाया था ना, हर नबी जन्नती यकीनी तौर पर। फिर साहबा किराम 10 साहबा मशहूर हैं जिनको जन्नत की बिशारत बज़बान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गई। फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर साहबी जन्नती, फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत ये है कि हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ये मनक़ूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ज़ियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे, जिसको आजकल बेहश्ती दरवाज़ा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। तो इस हिकायत को, इस वाक़े को बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने बरकरार रखा, और आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। यह है बेहश्ती दरवाजे की हकीकत। अल्लाह हम सबको उसमें से गुजरना नसीब फरमाए। इसलिए वसवसे नहीं पालने चाहिए, और असी मनण वाले सोचण वाले नहीं। हाँ तो मेरे भाई आप लोगों ने वीडियो देखी, दूसरी वीडियो भी चलाता हूँ, उसके लिए माजरत सिर्फ 1 मिनट की बात करूंगा। मेरे भाई सबसे पहले सादा लो जो मुसलमान है, सादा अवाम है, उसको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कब्र परस्ती को प्रमोट करने के लिए नऊज़ुबिल्लाह या हदीस की तरफ चले जाते हैं कि हदीस से भी तो ढूंढा है कि 10 जन्नती सहाबा थे। अगर जन्नती सहाबा ढूंढे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी है, तो क्या आपने एक जन्नती दरवाज़ा ढूंढ लिया? क्या आप लोग नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी पे चले गए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर चले गए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जन्नती सहाबा ढूंढे, उनको बशारत दी,
آپ نے تو جنتی دروازہ ہی ڈھونڈ لیا. اس حساب سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے بشارت دے دی جنت کی. نعوذ باللہ. تو میرے بھائی آپ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جا رہے. اس حساب سے آپ نے تو لاکھوں لوگوں کو جنتی دروازہ کراس کرا دیا ہے، اور وہ بھی محمد کے نام پہ. اور میرے بھائی ایک سمپل سا کویشچن تھا، ذرا سوچئے گا ایمانداری سے. ایک سمپل سا کویشچن تھا. ایک مولانا اتنا بڑا مفتی کا ٹیگ لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ حدیث میں جنت کے جن دروازوں کا ذکر آیا ہے ان میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے؟ یہ من گھڑت کسے ہیں؟ پھر پرموٹ کرنے کا سٹائل دیکھیں کہ دعا ہے اللہ ہم کو بھی یہاں سے گزرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق دے، یعنی اس سے گزرنا نصیب ہو. اور میرے بھائی خدارا ہاتھ جوڑتا ہوں، کہاں سے گزرنا نصیب ہو؟ پھر کہتے ہو سارے مسلمان فلاں 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 فلاں. بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ فلاں 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 سے چلتا آ رہا ہے. اگر فلاں 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 سے چلتا آ رہا ہے نا، تو میرے بھائی یہی چیز تو قرآن میں ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کا دین جو ہے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب ان کی عوام نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑیں سوائے چند ایک کے. آپ بھی انہی میں سے ایک ہو، کہتے ہو کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. مطلب آپ قرآن اور سنت کے دونوں طرف خلاف کی تعلیمات دے رہے ہو. نہیں، آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے. لیٹس سی دا ویڈیو. اب میرے بھائی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے. یہ تو فلاں 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 کی طرح منسوب کر کے کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے کہا، پاک پتن والے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفائے راشدین کے جاگتی ہوئی حالت میں، یعنی کہ جیسے ہم لوگ ہیں جاگ رہے ہیں، آپ بھی میں بھی جاگ رہا ہوں، آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ دروازہ جو ہے امن کا دروازہ ہے. اب ویڈیو آپ دیکھیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس ویڈیو سے میچ کرتی ہے؟ یہ بہشتی دروازے کے اندر کی ویڈیو. اگر آپ باہر کی ویڈیو دیکھیں اتنا بڑا لاک لگا ہوتا ہے، جیسے ہی دیکھتے ہیں نا کھولتے ہیں تو عوام ایسے گچل مچل، اندر پولیس والے کھڑے ہیں. ابھی تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مار کٹائی دھاڑ صحیح تڑلے کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی حالت بھی دیکھیں کیسے جھک رہے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، ہاتھ لگانے کے لیے ترس رہے ہیں. صرف ان لوگوں نے قبر پرستی کو پرموٹ کیا ہوا ہے. اب آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف. آپ کے جو ایمان کا امتحان ہے، کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے کہ یہ امن کی جگہ ہے، تو میرے بھائی ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا یہاں پہ ایسا کچھ ہوتا؟ اگر یہ امن کی جگہ ہوتی تو یہاں پہ ایسا کچھ نہ ہوتا. خدا کی قسم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا نا کہ یہ امن کی جگہ جو جہاں سے گزر گیا وہ امن میں آ گیا، تو میرے بھائی خدا کی قسم یہاں پہ کسی کو ایک چھڑی بھی نہ لگتی، کسی ایک بندے کو ایک چھڑی بھی نہ لگتی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہی کہا ہوتا تو یہاں پہ بڑا ہی سکون ہوتا. خدا کی قسم میرا اس چیز کا ایمان ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ امن والی جگہ ہے تو تا قیامت یہاں پہ امن رہتا. یہاں پہ سب سے بڑھ کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ امن کی جگہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوتی، تو خدا کی قسم یہاں پہ لوگ سجدوں میں نہ پڑتے. خدا کی قسم کوئی سجدے نہ کرتا. کسی کو ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم ملتا ہے اتنی مار کھا کے بھی وہ بھی سجدہ کرنے جا رہے ہیں. صرف ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے. اور میرے بھائی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کی بشارت دیتے اس جگہ کو تو یہاں پہ امن ہوتا. اب یہ آپ لوگوں کا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا ایمان ہے، اور میں بھائی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو امن والی جگہ دیں اور وہاں پہ امن نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جھوٹ گئی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی اور نے، کسی مولوی نے، کسی عالم نے، کسی ولی نے، جس نے بھی کہا ہے مجھے صرف گمراہ کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. اب میرے بھائی آپ لوگوں کا اپنا ایمان ہے، اپنا یقین ہے، اپنا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا. میں نے آپ لوگوں کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ سارا کچھ دکھا دیا ہے. اب میرے بھائی اگر پھر بھی آپ لوگ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں تو آپ کی مرضی. اگر آپ اب بھی اس کو کہیں کہ یہ امن والی جگہ ہے تو میرے بھائی آپ کی مرضی. اگر اب بھی آپ لوگ کہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے تو میرے بھائی آپ کی مرضی. اور آپ کو ایسی جنت، ایسا امن، ایسا سارا کچھ مبارک ہو جہاں پہ مار پڑتی ہو. اور میں دعا کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جتنے بھی بھائی اتفاق رائے رکھتے ہیں، اتحاد اختلاف سب کا حق ہے میرے بھائی، اور لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ اختلاف ہے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے
اور جو میرے ساتھ اتحاد اور اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو اس جنت میں جگہ دے جس کا اللہ پاک نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے، نہ کہ ان بابوں والی کتابوں کا جو یہ بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، بلکہ اللہ پاک ہم کو وہ جنت عطا کرے جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی ہدایت دے، اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، اور ایسے علماء سو جو عوام کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بابوں کا دفاع کرنے میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے بابوں کو نعوذ باللہ انبیاء کے برابر لے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے فتنے اور شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔